السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز سامعین اور معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری جو نشست ہے لیسن نمبر 11 الدرس الحادی عشر. 10 کو کہتے ہیں، الحادی ایک یعنی 11واں سبق ہے بیتی. آج اس کا درس کا عنوان ہے بیتی میرا گھر. اسی محور کے گرد جو ہے ہماری حوار ہے. آج مضمون ایک چھوٹا سا ہے میرے گھر کے متعلق، مائی ہاؤس. تو پیچھے ہم نے جو جملے پڑھے ہیں ان کا اب عملی طور پہ جو استخدام ہے، استعمال ہے، وہ ہمیں نظر آئے گا اس مضمون کے اندر. ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. دیکھیں اس میں یا متکلم ہے. بیتی میرا گھر، امام المسجدی مسجد کے سامنے ہے، یہ ظرف ہے. امام مضاف اور مضاف الیہ، امام المسجدی. بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے، خبر ہے یہ. اور بیتی یہ یا متکلم ہے اس میں. فیہ یہ ضمیر ہے اس میں غائب مذکر کے لیے، کیونکہ گھر جو ہے مذکر ہے. فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک پارک ہے چھوٹا سا، باغیچہ ہے چھوٹا سا. حدیقۃ صغیرۃ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کو نعت کہتے ہیں، اس کو منعوت کہتے ہیں عربی میں. ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. تو یہاں پہ ہذہ استعمال ہوا ہے مؤنث کے لیے، کیونکہ غرفہ مؤنث ہوتا ہے اور یہ اسم اشارہ ہے. فیہا نافذۃ کبیرۃ، فیہا اس میں یعنی یہ ہا جو ضمیر ہے غرفتی کی طرف لوٹ جاتی اس میں، تو یہ ہا ضمیر ہے، پروناؤن ہے، تو یہ مؤنث کے لیے اس لیے فیہا استعمال ہوا ہے. نافذۃ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، یعنی منعوت، اور یہ نعت اس کی. عربی میں منعوت کہتے ہیں موصوف کو اور اس کی صفت کو کبیرہ. تو اس میں تطابق ہے یعنی مطابقت ہے. دیکھیں یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، اس پہ بھی تنوین ہے، اس پہ بھی. نافذۃ کبیرۃ، اس میں بڑی کھڑکی ہے. ومروحۃ جمیلۃ، یہاں پہ بھی یہ موصوف صفت ہے. مروحہ پنکھا، جمیلۃ خوبصورت، اور خوبصورت پنکھا ہے. یہاں ایک یعنی سینٹینس مکمل ہو جاتا ہے، یعنی یہ جملے ہیں، جملوں کو مل کر ایک پیراگراف بنتا ہے. تو یہ مستقل جملے آپ دیکھ رہے ہیں، فل سٹاپ لگایا ہوا ہے. آگے ایک نئی جو چیز ہے وہ ھذا سریری، یہ میری چارپائی ہے، میرا بیڈ ہے. وھذا کرسی، اور یہ میری کرسی ہے. دیکھیں اس میں یا متکلم کا استعمال ہوا ہے، یعنی جیسے دیکھ رہے ہیں بیت سے بیتی، تو وہی ہے. کرسی یہ میری کرسی ہے. وھذا مکتبی، اور یہ میرا ٹیبل ہے، میز ہے. ساعتی و قلمی، میری گھڑی اور میرا پین. و کتابی، اور میری کتاب. علی المکتبی، ٹیبل کے اوپر ہے. وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ جو ہے وہ ٹیبل کے یعنی میز کے نیچے ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، یہاں مضاف اور مضاف الیہ ہے. نافذۃ غرفتی، نافذۃ غرفہ جو ہے نا، دراصل یہ مضاف الیہ ہے، پھر اضافت یا کی طرف کی گئی ہے. نافذۃ غرفہ یعنی کمرے کی کھڑکی، پھر غرفتی میرے کمرے کی. تو میرے کمرے کی جو کھڑکی ہے، نافذہ ونڈو، مفتوحۃ کھلی ہے، یہ خبر ہے اس کی، اور مضاف مضاف الیہ. ھذہ غرفۃ اخی، یہ بھی مضاف اور یہ جو ہے یا کی طرف نسبت کی گئی ہے اخ کی. یہ جو اسم ہے اخی جو ہے یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ غرفہ مضاف ہے اور یہ خبر ہے اس کی. ھذہ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلک، یہاں بھی دیکھیں ھذہ استعمال ہوا کیونکہ غرفہ مؤنث ہے. وتلک غرفۃ اختی، یہاں تل کا استعمال ہوا دور کے لیے، اور وہ غرفۃ اخی دور کے لیے اسم اشارہ تل کا ہے، اور یہ مؤنث کے لیے کیونکہ غرفہ مؤنث ہے، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ، میرے بھائی کا جو کمرہ ہے کبیرۃ بڑا ہے. یہاں پہ بھی غرفۃ اخی کبیرۃ، کیونکہ اسی کی صفت آ رہی غرفہ کی، اس لیے کبیرہ آیا ہے.
वग़ुरफ़त उख्ती, और मेरी बहन का कमरा सग़ीरतुन छोटा है, छोटा के में बराबर होना चाहिए था, सग़ीरतुन वो छोटा है। और ग़ुरफ़त अख़ी, और मेरे भाई का कमरा अमाम ग़ुरफ़ती, मेरे कमरे के सामने, ग़ुरफ़ा कहते हैं कमरे को, मेरे कमरे के सामने, मेरे रूम के सामने है। वग़ुरफ़त उख्ती, और मेरी बहन का कमरा अमाम अल-मतबख़ी, ये भी मैंने बताया ज़र्फ़ है, यहाँ पे भी ज़र्फ़ है, और ये मुज़ाफ़ है, और ये मुज़ाफ़ इलैहि है, इसी तरह ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि। अमाम अल-मतबख़ी, मतबख़ के किचन के सामने है मेरी बहन का कमरा। ली अख़ुन, ये भी हमने पढ़ा कि आकिल के लिए ली इस्तेमाल होता है और गैर आकिल के लिए इंदी इस्तेमाल होता है, इंदी सा। तो यहाँ ली अख़ुन, मेरा भाई है, वाहिदुन एक, वाहिदुन इस्मुहु उसामतु, वाहिदुन इस्मुहु, वाहिदुन इस्मुहु उसामतु, क्योंकि यहाँ पे दो नहीं, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, यानी ये साकित हो जाएगा। वाहिदुन नुस्मुहु उसामा, उसका नाम उसामा है, एक भाई है मेरा, उसका नाम उसामा है। इसमें दो साकिनों में से एक जो है नहीं पढ़ा जाएगा, ये इसके साथ मिलाएंगे हम। दाल के ऊपर दो पेश है, ये तनवीन है, तो उसके बाद ये एक साकित हो, आखिरी जो साकिन है ये पढ़ा जाएगा, यानी नून के बाद हम सीन पढ़ेंगे। नुस्मुहु, वाहिदुन नुस्मुहु, वाहिदुन नुस्मुहु उसामा। वली, वलिया उख्तुन, वलिया, और मेरे लिए मेरी एक बहन है, वाहिदतुन एक, वाहिदतुन उस्मुहा, उसका नाम क्या है, सुआद, उसका नाम है सुआद। ये हा इसलिए इस्तेमाल हुई क्योंकि उख्त है और ये हा मुअन्नस है, प्रोनाउन जो है, ज़मीर जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। अबी व उम्मी, यहाँ देख लें तो भी ज़्यादा इस्तेमाल जो है या मुतकल्लिम का है। मेरा बाप, मेरी माँ, फ़ी तिल्कल गुरफ़तिल कबीरा, उस कमरे में है जो बड़ा है। अल गुरफ़तुल कबीरा देख लें, ये मौसूफ़ और सिफ़त है, इसमें अलिफ़ लाम आया, इसमें भी अलिफ़ लाम आया है। अल गुरफ़तुल अल कबीरतु, अल गुरफ़तुन कबीरतुन, अल कबीरतुन इसलिए नहीं आएगा कि अलिफ़ लाम है, अलिफ़ लाम के साथ तनवीन नहीं आती आखिर में। फ़ी तिल्कल गुरफ़ती, फ़ी तिल्कल अबी व उम्मी, फ़ी तिल्कल गुरफ़तिल कबीरती, उस कमरे में है। अना उहिब्बु अबी व उम्मी, मैं पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ अपने बाप और माँ से। व उहिब्बु अख़ी व उख्ती, और पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ अपने भाई और बहन से। तो ये आज का लेसन था। तो इसमें इस्तेमाल जो है वो ज़र्फ़ इस्तेमाल हुआ, हादा हादिही, तिल्का का इस्तेमाल हुआ, या मुतकल्लिम का इस्तेमाल हुआ, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का इस्तेमाल हुआ। आगे आते हैं तमारीन एक्सरसाइज। इक़रा वक्तुब, पढ़ें और लिखें। मन फ़ी हाज़ल बैत, इस घर में कौन है। फ़ीही हामिदुन, इसमें हामिद है। माज़ा फ़िल हकीबती, ये सवाल है, बैग में क्या है। फ़ीहा, हकीबा क्योंकि मुअन्नस है इसलिए फ़ीहा, यहाँ फ़ीही क्योंकि बैत मुज़क्कर है। फ़ीहा किताबी व क़लमी, इसमें मेरी किताब और मेरा पेन, व दफ्तरी, और मेरा रजिस्टर है, रजिस्टर। मन फ़ी सय्यारती, गाड़ी में कौन है। फ़ीहा, सय्यारा क्योंकि मुअन्नस है तो इसलिए फ़ीहा। फ़ीहा अबी व उम्मी व अख़ी व उख्ती, माँ मेरी, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, और व उख्ती मेरी बहन है उसमें। मन फ़ी मस्जिदिल जामिअतिल आन, अल आन कहते हैं अभी, स्टिल। कौन है अभी, मन फ़ी मस्जिदिल जामिअतिल आन, अब कौन है, अभी कौन है जामिया यूनिवर्सिटी की मस्जिद में। मा फ़ीही अहद, मा फ़ीही, माँ ये नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं यानी फ़ीही उसमें, यानी ही ये मस्जिद की तरफ है ज़मीर। मा फ़ीही अहदुन, कोई नहीं है उसमें। मन फ़ी हाज़िहिल गुरफ़ती, इस कमरे में कौन है। फ़ीहा अल मुदीरु, इसमें मुदीर है क्योंकि गुरफ़ा मुअन्नस है इसलिए फ़ीहा अल मुदीरु, अगरचे ये मुज़क्कर है लेकिन ये फ़ीहा गुरफ़े के बारे में बात हो रही है, कमरे में कौन है। तो फ़ीहा उसमें, यानी लौट रही है गुरफ़ा की तरफ, उसमें किस में, कमरे में। तो फ़ीहा अल मुदीरु। इक़रा, इसको पढ़ना है, रीड। उहिब्बु अबी व उम्मी, उहिब्बु अख़ी व उख्ती, उहिब्बु ज़मीली, दोस्त को कहते हैं। उहिब्बु उस्तादी, उस्ताद से मोहब्बत है मुझे। उहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत है। उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
مجھے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فدا ابی و امی۔ احب اللغۃ العربیۃ، مجھے محبت ہے عربی زبان سے۔ یہاں پہ ایک نئی چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ فعل ہے احب، اور اس میں یہ فعل مضارع ہے، یہ ہم پڑھیں گے آگے آ کر۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع اور امر۔ تو یہ مضارع ہے، اس کی علامت یہ حمزہ ہے، اور یہ متکلم کا صیغہ احب یعنی انا احب، اور یہ مفعول ہے جس پر کام واقعہ ہو، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ جو ہے مفعول ہے، احب النبی، مجھے نبی سے محبت ہے۔ یہاں لغہ عربیہ جو ہے یہ موصوف اور یہ صفت، یہ یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، احب اللغۃ۔ تو یہ آج کا درس تھا، ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کی شرح بھی۔ یہاں متکلم ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ضمیر للمتکلم بھی سے کہا جاتا ہے۔ احب بلدی جامعتی کبیرۃ، یہاں پہ بھی اس میں انا مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے۔ احب یعنی انا احب، میں محبت کرتا ہوں۔ تو یہ میں کا معنی احب اس میں حمزہ کے اندر آتا ہے، کیونکہ یہ علامت ہے مضارع کی جو متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع میں۔ عربی زبان کے اندر جو فاعل ہوتا ہے مضارع کے اندر خاص کر، اسی اعتبار سے یہ علامات ہوتی ہیں۔ احب، اور مخاطب کے لیے تحب۔ انگلش کے اندر ریڈ ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے فاعل الگ لکھا جاتا ہے، لیکن عربی جو ہے وہ فصیح ہے اور مختصر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں احب اخی و اختی، یہ سارا احب یہ فعل ہے، ورب ہے، ورب یہ، اور جب شروع میں اسم سے کوئی جملہ شروع ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو فعل سے ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہ آ جاتا ہے اردو میں۔ اس سبق میں ہم گزشتہ اسباق کو دہراتے ہوئے مزید 2 لفظ سیکھیں گے، وہ ہے فیہ اور فیہا۔ من فی البیت، گھر میں کون ہے؟ فیہ ابی و امی، اس میں میرے ماں اور باپ ہیں۔ نوٹ البیت مذکر ہے اس لیے فیہ لایا گیا ہے۔ فیہ اصل میں فیہو تھا، ادائیگی میں سہولت اور آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کس کو فیہی کر دیا گیا۔ من فی الغرفتی، کمرہ میں کون ہے؟ فیہا اخی، اس میں میرا بھائی ہے۔ تو یہاں پہ فیہا غرفہ ہے اس لیے فیہا استعمال ہے۔ احب، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ احب ابی و امی و اخی و اختی، میں اپنے باپ، ماں، بھائی اور بہن سے پیار کرتا ہوں۔ عربی میں واو ہر لفظ کے بعد آتا ہے، جبکہ اردو میں اور صرف آخری لفظ کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، واو جو ہے احب ابی اور واو، و امی پھر ایک اور چیز واو یعنی اور، و اخی و اختی، واو کا معنی اور ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ جو ہے نئی چیز جب آئے گی تو واو ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ احب الرسول، میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ احب رسول اللہ، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے نا، احب الرسول، میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ احب رسول اللہ، میں اللہ کے رسول سے، یہاں مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ احب لغت العربی، میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں۔ احب کے بعد جو الفاظ ہیں ان کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں۔ مفعول بھی ہی وہ لفظ ہے جس پر فعل کا اثر پڑتا ہے، جیسے بچے نے اینک توڑ دی، تو توڑنا فعل ہے، اور کیا توڑا گیا؟ اینک، کرنے والا کون ہے؟ بچہ۔ یہاں توڑنے کا اثر اینک پر پڑا، مفعول بھی ہی عربی میں منصوب زبر والا ہوگا، لیکن اگر یہ مفعول یا کی طرف مضاف ہو تو اس پر زبر نہیں آئے گی، جیسے کہ ابی و امی ہے، بلکہ زیر ہی رہے گی، جیسے احب لغتی۔ احب کے ساتھ ایک اور لفظ تحب بھی سیکھتے چلیے، جس کے معنی ہے تو چاہتا ہے، یعنی مخاطب کا صیغہ تحب، تو پسند کرتا ہے، تو چاہتا ہے۔ اتحب اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اتحب لغتک، کیا تم اپنی زبان سے محبت کرتے ہو؟ من تحب، تم کسے چاہتے ہو؟ تو تحب مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ورب ہے، فعل ہے مضارع۔ ماذا تحب، تم کیا چاہتے ہو؟ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، سبق تھا، جس میں ہم نے آج ایک نئی چیز پڑھی ہے، مفعول جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور ورب پڑھا ہے جو فعل مضارع کا احب اور تحب۔ مزید ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. یہ روز پڑھیں اور اس میں مزید مشقیں اور الفاظ جو ہیں وہ لکھا کریں آپ، اور استعمال بھی کیا کریں، بلند آواز سے پڑھا کریں ان کو، تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ زبان آسان ہوگی. ساتھ گرامر کی کتاب کا جیسے وعدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مزید آگے یہ پڑھ لیں تو پھر وہ گرامر کی کتاب بھی شروع کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. کمنٹس میں آپ مجھے بھیجا کریں اپنا ہوم ورک جو کرتے ہیں آپ. یوٹیوب کے چینل پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، اور اس میں اپنی رائے بھی دیں کہ کتاب اجراء النحو جو ہے بہت اچھی کتاب ہے، اس کے بارے میں کیا خیال آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.